السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کون مضبوط کون کمزور۔ پی پی نے حلقہ وائس ورکنگ مکمل کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر تشکیل دی گئی گلگت بلتستان امور کمیٹی کا ایک اہم مشاورتی اجلاس سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں گلگت بلتستان کی سینئر قیادت اور کمیٹی اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال، آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں تنظیمی حکمت عملی، عوامی رابطہ مہم اور انتخابی تیاریوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شرکاء نے عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں سید نیر حسین بخاری، قمر زمان قاہرہ، ہمایوں خان، ندیم افضل چند، سید سبط الحیدر بخاری، امجد حسین ایڈوکیٹ، صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان، گورنر سید مہدی شاہ، انجینئر اسماعیل، عمران ندیم، بشیر احمد خان، جمیل احمد، سعدیہ دانش، ڈاکٹر شریف استوری اور ظفر اقبال سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ پارٹی قیادت نے اس موقع پر گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی خطے کی ترقی، خود مختاری اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ نے اجلاس کو مختلف حلقوں میں پارٹی کی موجودہ پوزیشن سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر حلقوں میں پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، تاہم کچھ حلقوں میں مزید حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسکردو حلقہ نمبر 1 میں پارٹی کی کمزور پوزیشن پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین قمر زمان قاہرہ، سید نیر حسین بخاری، ہمایوں خان اور ندیم افضل چند نے گورنر سید مہدی شاہ سے کہا کہ بطور سینئر رہنما آپ خود اس حلقے کے مسائل حل کریں، کیونکہ یہ نشست پارٹی کے لیے نہایت اہم ہے۔ گورنر نے یقین دلایا کہ وہ جلد اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اسکردو حلقہ نمبر 2 میں سید محمد علی شاہ کو مضبوط امیدوار قرار دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تھوڑی محنت سے یہ نشست حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ روندو سے صوبائی وزیر راچا ناصر علی خان مقبون پیپلز پارٹی میں شمولیت کے خواہش مند ہیں، جبکہ وزیر حسن پہلے سے پارٹی میں موجود ہیں۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ دونوں رہنماؤں کو بٹھا کر انتخابی حکمت عملی طے کی جائے تاکہ سیٹ جیتنے کے امکانات بڑھ سکیں۔ ذرائع کے مطابق گلگت حلقہ نمبر 3 میں آفتاب حیدر ایڈوکیٹ کی پوزیشن کمزور قرار دی گئی۔ شرکاء نے مشورہ دیا کہ اگر ان کے ساتھ کسی مضبوط شخصیت کو شامل کیا جائے تو سیٹ جیتنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اجلاس میں اسکردو حلقہ نمبر 3 کے حوالے سے بھی گفت و شنید ہوئی۔ کمیٹی نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر حاجی فدا ناشاد اور وزیر وقار میں اختلافات برقرار رہے تو نشست جیتنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے دونوں کو ایک پیش پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ نگر حلقہ نمبر 4 کے بارے میں تجویز دی گئی کہ وہاں اسلامی تحریک کے ساتھ اتحاد کیا جائے تاکہ مشترکہ طور پر نشست حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح استور میں عبدالحمید کے حلقے میں ان کے بھائی کو امیدوار بنانے کی تجویز دی گئی۔ اجلاس میں گانچھے کے حلقے میں محمد جعفر کی کمزور پوزیشن پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ چند اہم شخصیات کو شامل کر کے پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین نے جنرل سیکریٹری انجینئر اسماعیل کو مشورہ دیا کہ ان کے حلقے میں خاندانی اختلافات کے باعث ووٹ تقسیم ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے بھتیجے کو انتخابات سے دستبردار کرایا جائے۔ انجینئر اسماعیل نے یقین دلایا کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جہاں پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور ہے وہاں اسلامی تحریک سے تعاون کیا جائے، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی تجویز دی گئی کہ علماء اور معززین سے رابطہ بڑھا کر پارٹی کی کامیابی یقینی بنائی جائے۔ یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو کی سینڈیکیٹ کا 24واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالمتین کی زیر صدارت ایڈمن بلاک میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مالی سال 2025-26 کے سالانہ بجٹ پر تفصیلی غور و خوض کے بعد اسے شرطیہ منظوری دے دی گئی۔ منظور شدہ بجٹ میں 117 ملین روپے کے خسارے کا تخمینہ ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ سابقہ انتظامیہ نے گزشتہ برسوں میں بجٹ کو مصنوعی طور پر سرپلس ظاہر کیا تاکہ مالی بدعنوانیوں اور انتظامی بے ضابطگیوں کو پوشیدہ رکھا جا سکے۔ موجودہ انتظامیہ نے اجلاس میں موقف اختیار کیا کہ وہ مالی حقائق کو شفاف انداز میں عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے لانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ یونیورسٹی کی بہتری کے دعوے داروں کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ مزید برآں سینڈیکیٹ نے فیصلہ کیا کہ 1 جون 2021 سے اب تک یونیورسٹی میں ہونے والی تمام انتظامی، مالی اور تعلیمی بے ضابطگیوں کی مفصل تحقیقات
تحقیقات کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس عرصے کے دوران پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان کی بطور قائم مقام وائس چانسلر تعیناتی کے دوران چانسلر آف کی منظوری کے بغیر کیے گئے تمام ممکنہ غیر قانونی اقدامات اور خلاف ورزیوں کی چھان بین کرے گی۔ سنڈیکیٹ نے یونیورسٹی آف بلتستان کے PSDP منصوبوں میں ممکنہ مالی بے ضابطگیوں کی جامع جانچ کے لیے بھی ایک الگ انکوائری کمیٹی قائم کی ہے۔ یہ کمیٹی منصوبوں کے تمام مراحل، منصوبہ بندی، فنڈز کے اجرا، عمل درآمد اور تکمیل کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی رپورٹ سنڈیکیٹ کو پیش کرے گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو کے نواحی علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف تاجروں کا شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔ تاجروں کے وفد نے اسسٹنٹ کمشنر سکردو احسان الحق سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات اور مسائل تفصیل سے بیان کیے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ محکمہ برقیات اور وابٹا کی جانب سے ہسپتال ایریا کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کسی حد تک قابل فہم ہے، مگر دن کے اوقات میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے کاروبار مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ شہر میں VIP لائن سسٹم ختم کرنے کے باوجود چند بااثر شخصیات بڑے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپوں کو اب بھی خصوصی لائن فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ عمل نا انصافی ہے بلکہ چھوٹے تاجروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے تاکہ کاروبار کا پہیہ رواں رہ سکے۔ تاجروں نے خبردار کیا کہ اگر نظام درست نہ کیا گیا تو وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سکردو احسان الحق نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ 2 دن کے اندر اندر بجلی کی فراہمی کے نظام میں بہتری لانے اور مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ وفد نے اسسٹنٹ کمشنر کی یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ انتظامیہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر عوامی مشکلات کم کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق کوارڈینیٹر یوسف نمبردار نے پیپلز پارٹی کے ترجمان خواجہ مہدی جو کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حقیقی سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں جو میدان سیاست میں دن رات محنت کر کے عوام اور قیادت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ خواجہ مہدی کی گرفتاری حقیقی کارکنوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہی ہے اور پارٹیوں میں موجود مافیاز کو اس گرفتاری سے تقویت مل رہی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے قائدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو پارٹی کے اندر ہی حل کریں اور کارکنوں میں موجود بے چینی کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی اناد کی بنیاد پر کسی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، اس سے سیاسی کارکنوں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے حقیقی کارکنان اس وقت اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مہدی جو کا کیس تمام سیاسی کارکنوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، سب کو یکجا ہونا ہوگا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔